نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ بلندی پہ سب کا نصیب آ جائے، مدینہ نبی کا قریب آ جائے، پڑھے نعت ہم سب روضے پہ جا کر، یہ موقع عجیب و غریب آ جائے۔ حمد و صلات کے بعد صدر ذی وقار عاشق نبی مختار، دنیا اہل سنت کی بہار، استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر، ضیاء اہل سنت حضرت پیر سید محمد ضیاء الحق شاہ صاحب سلطان پوری، دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ، عالم اسلام کے عظیم مایہ ناز عالم دین، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر محمد ساجد الرحمن صاحب، دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر صاحب نثار المصطفیٰ صاحب باغدروی، دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ، دیگر محترم مکرم محتشم عالی مقام ذی وقار عزت مآب سادات کرام، علماء عالی مقام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں، طویل عرصے کے بعد اسٹیج پہ حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ یہ محفل پاک ایصال ثواب ہے۔ حضرت پیر صاحب شاہ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ ونور اللہ مرکزہ، میں پڑھی ہوئی آیت کریمہ کی روشنی میں ایک دو باتیں عرض کرنے سے پہلے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ
برطانیہ میں ہم بھی گئے. برطانیہ میں یہ سچے اور سچے سید بھی گئے تھے. یہ سید ضیاء الحق شاہ صاحب وزٹ پہ گئے، دورہ فرمانے، خطابات کرنے. ایک عظیم الشان مسجد والوں نے منتیں کی کہ آپ پکے ادھر رہ جائیں، لیکن آپ نے ڈیسیژن لیا، فیصلہ کیا کہ میں نے یہاں نہیں رہنا، واپس پاکستان جانا ہے. ہم یہاں سے لوگ کوشش کرتے ہیں ادھر جانے کی. سید صاحب نے فیصلہ کیا میں نے پاکستان جانا ہے. یوں سمجھیں کہ آپ نے دنیا کی طرف پیٹھ کر لی اور دین کی طرف اپنا رخ کر لیا. اس کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا ان کے پیچھے اور دین کے جلوے اور نظارے ان کے سامنے. اللہ کریم مزید ترقیاں عطا فرمائے. دوسری بات یہ کہ یہ جو اللہ کی مقبول، محبوب اور پیارے بندے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ، یہ موجود تو اپنے آستانے عالیہ پہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی نگاہ، ان کی مریدین جہاں بھی ہوں ان پہ رہتی ہے. اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں، کوئی کتاب سے پڑھی ہوئی بات نہیں عرض کر رہا، جو میں نے دیکھی سنی وہ بات کر رہا ہوں. میں شروع میں گیا برطانیہ، تو ایک بازار میں ایک دوست کی دکان پہ بیٹھا تھا. ایک اور دوست آیا تو پوچھنے لگا کہ آپ کدھر مرید ہیں؟ میں نے کہا جی میں دربار عالیہ نقشبندیہ گھمکول شریف مرید ہوں. میں نے پوچھا آپ کہاں مرید ہیں؟ کہنے لگے میں گورڑا شریف مرید ہوں. بہت خوشی ہوئی. اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے یہاں آنے سے پہلے میرا بھائی آیا تھا بہت عرصہ پہلے، اور کافی سال گزر گئے، وہ پاکستان واپس نہیں گیا. تو ہم سارے گھر والے پریشان تھے، کوئی خط نہیں، ٹیلی فون کا تو وہ زمانہ نہیں تھا. اس وقت حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ آپ تشریف فرما تھے گورڑا شریف. تو ہم وہاں حاضر ہوئے، عرض کی حضور اس طرح بھائی باہر گیا ہے اور کوئی عطا پتہ نہیں، تو دعا فرمائی. آپ نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ 1 ہفتے کے بعد اس کی خبر آ جائے گی. تو 1 ہفتے کے بعد اطلاع گھر پہنچی کہ میں واپس آ رہا ہوں، تو آپ مجھے ایئرپورٹ آ کے لے لیں. ایئرپورٹ سے جب بھائی کو لیا تو ہم نے سوچا پہلے گورڑا شریف حاضری دیتے ہیں پھر گھر جاتے ہیں. جب گورڑا شریف گئے تو بھائی کی نظر حضرت بابو جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ پڑی، تو وہ کہنے لگا کہ یہی وہ بزرگ ہیں کہ میں برطانیہ برمنگھم کے بازار میں جا رہا تھا اور مجھے ملے اور فرماتے ہیں کہ بیٹا گھر کیوں نہیں جاتے ہو، جلدی جاؤ گھر والے پریشان ہیں. تو عالی مقام حضرات، یہ وہ بلند ہستیاں تو جن کی نگاہ یہاں ہے، تو یہ فیض انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا. ارشاد رب العزت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے پیاری محبوب فرما دیجئے، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ فاتبعونی. پیارے آقا کریم نے فرمایا میری اتباع کرو. آپ جانتے ہیں اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے کو، آگے چلنے کو اتباع نہیں کہتے. برابری کا دعویٰ کرنے کو بھی اتباع نہیں کہتے. اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے کو. فرمایا اگر خدا کے قریب ہونا چاہتے ہو،
कुर्ब खुदाबंदी की मनाजिल पे फायद होना चाहते हो, फत्तबिऊनी, पीछे चलो। या अल्लाह, जब तेरे प्यारे महबूब के पीछे चलेंगे तो मिलेगा क्या? फरमाया पीछे चलना तुम्हारा काम है, देखो फिर मिलता क्या है। फत्तबिऊनी, पीछे रहना, पीछे चलना, पीछे ही चलना। जब पीछे चलोगे तुम्हें ईमान मिलेगा, पीछे चलोगे तुम्हें इरफान मिलेगा, पीछे चलोगे तुम्हें ईकाम मिलेगा, पीछे चलोगे तुम्हें माही रमजान मिलेगा, पीछे चलोगे तुम्हें फुरकान मिलेगा, पीछे चलोगे तुम्हें बुरहान मिलेगा, पीछे चलोगे तुम्हें कुरान मिलेगा। कमली वाले के पीछे पीछे रहना, पीछे ही रहने से वो खुद रहमान मिलेगा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। आप क्या खुदा के पास जाना चाहते हो तो कमली वाले आका के पीछे चलो। इसलिए कहते हैं ना, छत पे चढ़ सकता नहीं कोई भी जीना छोड़कर, छत पे चढ़ सकता नहीं कोई भी जीना छोड़कर, खुदा को पा सकता नहीं कोई भी मदीना छोड़कर। उमालीना लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक। हज़रत ग्रामी, ये थे मुबल्लिग़ यूरोप हज़रत अल्लामा नियाज़ अहमद सिद्दीकी साहब, जो कि ज़री ख़यालात का इज़हार फरमा रहे थे। अभी मैं नात शरीफ के लिए गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरमुल मकाम मोहतरम मोहम्मद हसन निसार चिश्ती साहब से कि आप, गुजारिश है आपसे कि आप तशरीफ़ लाते हैं, हुज़ूर की बारगाह में गुलहा अक़ीदत पेश फरमाते हैं। मोहतरम मोहम्मद हसन निसार चिश्ती।